السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی حاضرین کرام، معزز سامعین، جیسا کہ میں نے جو سورہ اعراف کی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ہر چیز کو حلال فرمایا ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ حرام ہونے کے لیے جب تک کہ قرآن و حدیث میں حجت اور پروف نہ ہو، ہر چیز حلال ہے۔ کفار مکہ اپنے اوپر بعض چیزوں کو، حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی، کہ کون ہے وہ جو اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہے، جو ہم نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرنا کا اختیار اس کو کیسے حاصل ہو رہا ہے، تو وہاں اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا حرام کیا ہے، اب ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ قل انما حرم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انما حرم ربی الفواحش، کہ ہم فحش کے کاموں، بے حیائی کی چیزوں کو ہم حرام کیے ہیں۔ ہم جائز چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام نہیں کیے، تم جائز اور حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر رہے ہو۔ ہم نے کیا حرام کیا ہے؟ ربی الفواحش، فواحش بے حیائی کے کامیں، جو ایک عقل انسانی کے پاس بھی جس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ایسے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ قل فرما دیے حبیب، کیونکہ جتنے بھی احکامات شریعت کے ہے وہ ان کا تعلق یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت سے ہے۔ آپ کو مانتے ہوئے، آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے حلال و حرام کو جانے گا اور مانے گا تو اس کا ماننا قابل قبول ہوگا۔ اسی وجہ سے حضور کو یہاں پر رسول کو درمیان میں واسطہ بنا کر ذکر کیا گیا کہ لوگوں، ہمارے حلال اور حرام کردہ چیزوں کو تم اگر ہمارے رسول سے ہٹ کر، ان کو نہ مان کر ہمارے تمام احکامات پہ عمل کرو گے بھی تو تمہارا عمل کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو آپ فرما دیجئے انما حرم، اللہ نے حرام فرمایا ہے، ربی میرے رب نے حرام فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال فرمایا۔ رب کے معنی آتے ہیں پالنہار کے، پرورش کرنے والے کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو، ایک ماں اپنے بچے کو پرورش کرتی ہے تو اس کے نقصان دہ چیزوں سے کیسا بچاتی ہے، وہ جو اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اس کو بچانے کی انہیں کوشش کرتی ہے۔ تو ماں جیسا اپنے بچے کے لیے مضر چیزوں کو سے روکتی ہے، تو وہ ماں ہو کر اپنے بچے کے لیے روک رہی ہے۔ میں تو رب ہوں، تم میرے بندے ہو، تو مجھے تمہارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، کیا چیز تم کو نقصان پہنچانے والی ہے، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تم کو نقصان پہنچائے گی تو تم اس سے پرہیز کرو۔ فواحش، میرے رب نے
حرام کر دیا۔ کیا حرام کر دیا؟ فواحش کو۔ فواحش کے معنی ایسے کامیں، کھلم کھلا گناہ جس کو کہا جاتا ہے کہ زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، یہ فواحش میں آتا ہے۔ یہ بے حیائی کی چیزیں، یعنی جس کو عام آدمی بھی جس کو برا سمجھتا ہو اس کو فواحش کہتے ہیں۔ انما حرم ربی الفواحش، تو اللہ نے ہر فحش چیز کو، بے حیائی کی چیز کو، ہر یہ اللہ کی نافرمانی ایسی جس کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے، ایسے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ ظاہر میں کیا جائے یا باطن میں کیا جائے، یا ظاہری گناہ یا باطنی گناہ۔ اب ظاہری گناہ میں اب جیسا کہ کہا گیا کہ زنا ہے، شراب ہے اور یہ چوری ہے وغیرہ ہے، یہ ظاہری بے حیائی کے گناہ ہیں، اللہ نے ان کو بھی حرام فرمایا ہے۔ اور وما بطنا، اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، یہ ایسے گناہ جیسا کہ مثال کے طور پر جو عام ظاہر نہیں ہوتے، رشوت لینا اور سود لینا، جوا کھیلنا وغیرہ، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ ربی الفواحش، اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ما ظہر منہا وما بطنا، بے حیائی کے کام تم ظاہر میں سب کے سامنے کرو وہ بھی حرام ہیں، وما بطنا چھپ کر کرو وہ بھی حرام ہیں۔ تو بے حیائی کے کاموں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں فرمایا، کھلم کھلا کرنا بھی حرام ہے، چھپ کر کرنا بھی حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کامیں جو بے حیائی کے انسان تنہائی میں کرتا ہے، جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ تنہائی میں چھپ کر وہ گناہ کرنا بھی یہ اس کے لیے حرام ہے۔ مثال کے طور پر آج کل یہ بڑا عام ہو گیا ہے کہ چھپ کر گناہ کرنا، پہلے گناہ کرنے کے لیے کسی مقام پر جانا پڑتا تھا، آج اپنے مقام پر رہ کر، تنہائی میں رہ کر وہ گناہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام گناہوں کے راستے یہ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ آج کل ہاتھ میں جو موبائل رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے انسان جتنے چاہے بے حیائی کی چیزیں اپنے تنہائی میں رہ کر دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ ظاہری اعتبار سے جو گناہ کرتے ہو وہی حرام ہے، نہیں، بلکہ تم چھپ کر بھی اگر بے حیائی کے کاموں کو دیکھو گے یا کرو گے تو وہ بھی اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے اس کے اندر۔ اور چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما ظہرا، ظاہری گناہ بھی اور باطنی بھی، چونکہ کھلم کھلا کرنا یہ اور زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اس وجہ سے کہ جب انسان کھلم کھلا گناہ کرتا ہے ظاہر میں تو گویا کہ وہ اپنے گناہ میں دوسرے مخلوق خدا کو بھی گواہ بنا رہا ہے، اس کے اندر اپنے گناہ پر دوسرے کو بھی گواہ بنا رہا ہے۔ تو گویا کہ دوسروں کو بھی گواہ بنانا اپنے گناہ پر یہ اور گھناؤنی جرم ہے اس کے اندر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر فرمایا۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہوا یا نماز قضا ہو گئی ہے، تو نماز قضا اگر ہو گئی ہے تو سب کے سامنے نماز قضا نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ تنہائی میں پڑھنا چاہیے اس کے اندر۔ کیوں؟ قضا کرے آپ اللہ کے مجرم بنے، گناہگار بنے، اب لوگوں کے سامنے آپ قضا پڑھ کے ظاہر کر رہے ہیں کہ میں نے نماز کو قضا کیا، لوگوں کو بھی گواہ بنا رہے ہیں آپ، تو قضا نماز کو اگر ہوئی ہے تو اس کو تنہائی میں ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ما ظہر منہا وما بطنا، تمہارے جو ظاہری طور پر تم کرتے ہو وہ بھی اللہ نے حرام کیا، وما بطنا، اور جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، وہ بھی گناہوں کو اللہ نے حرام فرما دیا۔ والاسم والبغی بغیر الحق، اور پھر جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب کہ اس کے اوپر جو اللہ کے تقوی اور خوف کی چابک جو ہوتی ہے وہ اس سے ہٹ جاتی ہے تو وہ انسان گناہ کرنے لگتا ہے۔ تنہائی میں اگر اس کو یہ پیش نظر نہ رہے کہ کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ تصور جب ہٹ جاتا ہے تو انسان سے نگاہوں کی حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب نگاہوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو بے حیائی کی ہر کام وہ دیکھنے لگتا ہے اس کے اندر۔ تو والاسم والبغی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں کو اللہ، یہ تو ضمناً سمجھانے کے لیے بولا گیا کہ بے حیائی کے گناہ جو عموماً ہوتے ہیں جس کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، ہر کوئی اس کو برا سمجھتا ہے۔ آگے فرما رہا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو لوگ
یہ برا نہیں سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل سود لینا، جوا کھیلنا یہ عام ہو گیا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے جس کو لوگ برا نہ سمجھے لیکن وہ ہم نے اس کو حرام کیا ہے تو وہ بھی کام تمہارے لیے برا ہی رہے گا۔ والاسم، اور ہر قسم کا گناہ، بعض علماء نے فرمایا کہ اسم سے مراد یہاں پر اسم بھی گناہ کو کہتے ہیں، یا چھوٹے گناہ مراد لیے گئے ہیں۔ اوپر بڑے گناہوں کا ذکر آیا تھا فواحش میں، اور اسم میں چھوٹے گناہ کا۔ اللہ نے بڑے گناہوں کو بھی حرام کر دیا، چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی تمہارے اوپر ناجائز کر دیا، کیونکہ چھوٹے گناہ کثرت سے جب کیے جاتے ہیں تو وہ بڑے گناہ کرنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ایک سے دو چار ہو گئے تو جو بڑے گناہ کرنے والے کا جو حکم ہے چھوٹے کثرت سے گناہ کرنے والے کا بھی حکم ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا سمجھ کر مت کرو، کیونکہ کہ گھر کو جلانے کے لیے بڑی آگ نہیں، ایک چنگاری بھی کافی ہو جاتی ہے، ایک چنگاری بھی لگ جاتی ہے تو گھر جل سکتا ہے۔ تو اسی طرح تم چھوٹا گناہ بھی تمہارے نیکیوں کو عکارت کرنے، تمہارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے۔ والإثم والبغي بغیر الحق، اور اسی طرح تم ناحق کسی پر ظلم زیادتی مت کرو۔ ناحق بغیا بغیر الحق، بغیر حق کے یعنی ناحق کسی پر ظلم زیادتی مت کرو۔ کسی کی زمین چھین لیے، کسی کے پیسے چھین لیے، کسی کو ساتھ نقصان پہنچا کر کسی پر قرض لیے اور اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ سب ناحق تکلیف پہنچانا ظلم کی تعریف میں آتا ہے۔ والبغی بغیر الحق، لوگوں پر ظلم مت کرو، کہ اللہ تعالیٰ یہ ظلم بندوں پر کرتا بھی نہیں ہے، اور بندے آپس میں ظلم کرے تو اس کو پسند بھی نہیں فرماتا، کہ اس وجہ سے کہ ظلم اللہ کو یہ کبھی بھی پسند نہیں ہے، گوارا نہیں ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، یہاں تک کہ کہا گیا کہ انسان تو انسان ہیں، تم ظلم اور زیادتی جانوروں پر بھی مت کرو۔ تم ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی جانور کو نقصان ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو غذا دی کہ وہ تاکہ کھا سکے، نہ چھوڑ رہی ہے اس کو تاکہ وہ اب پھر کے اپنی غذا فراہم کر لے۔ وہ اسی طرح وہ باندھی ہوئی حالت میں وہ بلی مر گئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسی عمل کی وجہ سے جانور پر زیادتی کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ تو جانور پر زیادتی کرنا جب اللہ کو گوارا نہیں، انسانوں پر زیادتی کرنا، انسانوں پر ظلم کرنا، یہ اللہ کو کب گوارا ہو سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اور کسی کے ساتھ حق تلفی کرنا، جو حق اس کو ملنا چاہیے اس کی، وہ حق میں اس کو پامالی کرنا، یہ سب چیزیں ناحق ظلم کی تعریف میں آتے ہیں۔ والاسم بغیر الحق والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ نے کیا حرام کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ایک فہرست اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے، فواحش کو حرام کیا، چھوٹے گناہوں کو حرام کیا، ظلم کو حرام کیا، آپس میں حق تلفی کرنے کو حرام فرمایا، اور آگے فرما رہا ہے کہ اور سب سے بڑا جو گناہ ہے شرک کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ نے حرام فرمایا۔ وَأَن تُشْرِكُوا، کہ تم شرک کرو، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے پر کوئی حجت اور دلیل قائم نہیں کی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے شرک کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی شرک کا حکم دیا نہ شرک کے اوپر کوئی دلیل ہم نے نازل کی ہے۔ شرک ہم کو اتنا ناپسند ہے کہ ہر گناہ تمہارا معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک تمہارا معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کیے جانے کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اب شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کو کسی کے برابر کرنا یا کسی کو اللہ کے برابر کرنا، یہ دونوں قسم کے شرک میں آتے ہیں اس کے اندر، کہ اللہ کے مقام پر لے جا کر اللہ کے الوہیت کے مقام پر کسی کو ٹھہرا کر دے رہے ہیں، وہ بھی شرک ہوا۔ تو اللہ کو نعوذ باللہ اس کے مقام سے اتار کر کسی مخلوق کے ساتھ اس کو شریک کر دے رہے ہیں، وہ بھی شرک ہوا اس کے اندر۔ تو اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی اللہ جیسا تنہا اور یکتا ہے،
اس کی صفتیں بھی یکتا ہے، اس کی صفتوں میں کوئی اس کی صفتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی صفتیں اپنی ذاتی ہے، اس کی حقیقی صفتیں ہیں، اس کو ماننا چاہیے اس کے اندر۔ اب رہا کہ اس کے ساتھ ساتھ اب لوگ اس کے اندر مغالطہ کرتے ہیں شرک کے اندر، کہ یہ اہل سنت جماعت کے لوگ ہمیں عموماً شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کے لیے ہے وہ اب اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے ثابت کرتے ہیں، تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ذات میں یا اس کی صفات میں، یہ سمجھ کر کہ جیسے اللہ کی صفتیں حقیقی ہے وہ بندے کی صفت بھی حقیقی بولنا، یہ شرک ہے۔ اب ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء اعظام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا دیا ہے، ان کو اختیارات دیا ہے اس کے اندر، وہ بھی ہمارے، اگر ہم کوئی بات یہاں کرتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام ہماری باتوں کو سنتے ہیں، تو اگر یہ سننے کے بارے میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اگر ہم حضور پر درود بھیجتے ہیں تو حضور ہمارے درود کو سنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سننا تو ہر مقام سے سننا اللہ کے لیے ہے، تو پھر آپ یہ دوسروں کے لیے سننے کو کیسا قرار دے رہی ہے، تو شرک ہو گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا سننا اس کا اپنا حقیقی سننا ہے، اس کو کسی نے سننا عطا نہیں کیا، وہ اپنے سے سنتا ہے، اپنے سے دیکھتا ہے، اور ہم جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کا سننا اور دیکھنا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو اتنا بڑا فرق ہو گیا کہ غیر خدا کو ہم سننے والا، دیکھنے والا جو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کو یا اولیاء کو، یہ اللہ کی عطا سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا سننا دیکھنا اس کا اپنا ذاتی سننا اور دیکھنا ہے، تو اس وجہ سے اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ تو ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں جس کو تم جانتے نہیں ہو، کہ جانتے نہیں ہو پھر بھی مگر اس کو منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ نے ایسا کہہ دیا۔ ارے ایک مخلوق پر الزام تہمت لگانا یہ جائز نہیں ہے، تو پھر خالق پر کیسے تم الزام لگاتے ہو جو اللہ نے جو بات نہیں کہی؟ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی انسان کو یہ کہہ دے کہ تم نے ایسا کہا جبکہ اس نے ایسا کہا نہیں، تو اس کو الزام کہتے ہیں۔ تو کسی پر الزام لگانا جب بندوں میں جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا یا اللہ تعالیٰ نے جو بات نہیں کہی اس کو اللہ نے کہا کہنا، یہ حرام ہے، اللہ نے حرام فرما دیا۔ ان تشرکوا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ ایسی باتیں مت کہو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ اگر کوئی انجانے میں، نادانی میں، نہ جانتے ہوئے کوئی بات ایسا کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اللہ نے ایسا کہہ دیا ہے، جبکہ وہ اللہ کا ایسا فرمان نہیں ہے، تو پھر وہ بھی گناہگار ہوں گا، وہ حرام کا مرتکب ہوگا اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے کسی بھی چیز کو کہنے سے پہلے کہ اللہ کا یہ حکم ہے یا نہیں ہے اس کو جاننا چاہیے، بغیر جانے کہ کہے اللہ کی طرف کیا کسی بھی قول کو منسوب کر دینا یہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ پر کوئی بات ایسی مت کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ پر یہ گھڑنے والا، اللہ نے جو بات نہیں کہی اللہ کہا کہنے والا، یہ سب سے بڑا یہ افتراء اور الزام لگانے والا ہے، اس سب سے بڑا ظالم ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر افتراء اور جھوٹ باندھتا ہے، تو سب سے بڑا یہ ظلم کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو یہ ہم جو احکامات تم کو دیے ہیں، یہ احکامات کا تعلق صرف ایک دنیا کی مدت سے ہے، جب تک تم دنیا میں رہو گے یہ احکامات تمہارے اوپر لاگو رہیں گے، یہ چیزوں کا استعمال کرنا، اس کا استعمال نہیں کرنا، یہ کامیں کرنا، یہ کامیں نہیں کرنا، یہ سب جو احکامات دیے گئے ہیں یہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے دیے گئے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت اور ہر جماعت کی ایک وقت مقرر رکھ دی گئی ہے، ہر ایک کی مدت عمر دنیا میں رہنے کی اللہ نے مقرر فرما دی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کا کسی بھی امت کا اجل اور وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک منٹ پیچھے ہٹ سکتے ہے وہ وقت، نہ ایک منٹ آگے بڑھ سکتا ہے وہ وقت، نہ وہ قوم
پیچھے ہٹ سکتی ہے، 1 منٹ موت کے آنے سے 1 منٹ پہلے نہیں مر سکتی، موت کے آنے کے 1 منٹ بعد نہیں مر سکتی۔ جو وقت رکھ دیا گیا ہے وہی وقت اس کے لیے ہم نے یہ اٹل کر دیا ہے، وہ اسی وقت پر وہ مرے گی۔ تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم موت کا آنا یقینی ہے اور قیامت کا آنا یقینی ہے۔ تو احکامات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر دے کر کیا فرما رہا ہے کہ یاد رکھو یہ احکامات دنیا کی مدت تک ہے، پھر اس کے بعد تم کو موت اور پھر موت کے بعد آخرت کی منازل تم کو طے کرنا ہے۔ تو اپنی موت کو پیش نظر رکھ کر، آخرت کو پیش نظر رکھ کر اگر تم زندگی گزارے گے تو تمہارے لیے ہمارے احکامات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ احکامات کے ذکر کے ساتھ موت کو ذکر فرمایا، آخرت کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ انسان کے پیش نظر جب آخرت رہتی ہے تو اس کو عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب انسان کے پیش نظر اس کے رگو پے میں دنیا بسی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آخرت کو پیش نظر رکھو، آخرت کو مطمع نظر بنا کر چلو۔ اسی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات کے بعد موت اور آخرت کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ یاد رکھو ہر ایک کا موت کا وقت مقرر ہے، اور کون سا وقت مقرر ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو جب وقت مقرر معلوم نہیں ہے تو پھر یہ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی یہ گزارنا، یہ کسی عقل انسانی میں یہ بات نہیں آ سکتی، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان اپنی زندگی پر بھروسہ کر کے غفلت کی زندگی گزارے۔ کسی وقت جو اللہ فرما دیا وقت مقرر ہے، لیکن کس کا وقت کم مقرر ہے اللہ تعالیٰ وہ بندہ کسی کو نہیں جانتا، وہ بندہ اس بات کو جانتا نہیں ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ تم کو جب اپنا مرنے کا وقت مقرر نہیں، تم کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جو ہم نے تمہارے لیے احکامات کو نازل کیا ہے ان احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ یہ چند دنیا کی زندگی میں اگر تم یہ احکامات پر عمل کرو گے تو پھر آخرت جو اور موت اور اس کے بعد کی زندگی جو آنے والی ہے وہاں کی زندگی ابدی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ اے بنی آدم، اے انسانوں، اگر تمہارے پاس رسول آئیں، یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، میری آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے اور میرے احکامات کو تمہارے سامنے سناتے ہوئے جب رسولوں کی جماعت تمہارے پاس آئے، اب چونکہ یہ خطاب تمام بنی آدم سے ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کے سب لوگوں کے لیے ہے یہاں پر، اس وجہ سے یہاں بولا گیا کہ اے انسانوں، ہر زمانے میں ہم تمہارے پاس رسولوں کو بھیجتے ہیں احکامات کو دے کر، ہمارے آیات کو دے کر بھیجتے ہیں۔ اور چنانچہ اب اگر یا بنی آدم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مراد ہے تو یہاں رسول سے مراد ایک رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارے پاس ہمارے رسول نبی آخر الزماں آئیں اور یقصون علیکم آیاتی، ہماری آیات کی تلاوت کرے تمہارے پاس، تو یاد رکھو ان کی باتوں کو سنو، اور فمن اتقی واصلح، جنہوں نے نبی کی بات کو سن کر ان کے احکامات کو مان کر زندگی بسر کرے گا تو کیا ہوگا؟ فمن اتقی، ان کی باتوں کو سننے کے بعد کیا کرنا ہے تم کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے احکامات لاتے ہیں، آیات اتارتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یقصون علیکم آیاتی، میری آیات کو لے کر آتے ہیں۔ تو آیات میں علماء فرماتے ہیں کہ آیات میں احکامات بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات بھی آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیات میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی آ گئے اس کے اندر، کہ حضور کے فرمان بھی آئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ علماء نے کہا کہ آیت کے معنی نشانی ہوتی ہے، اللہ کی نشانی، تو جہاں اللہ کے احکامات بھی اللہ کی نشانی ہیں تو اسی طرح رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی نشانی اور آیت ہے اس کے اندر۔ تو آیاتی، میری آیات کو لے کر آئیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں جو قرآن کے اندر جو باتیں کہوں تو اس کو بھی مانو، اور جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارشادات کے ذریعے سے تم کو جو بات بتا رہے ہیں اس کو بھی مانو تم، کیونکہ ان کے ارشادات بھی آیات ہے، میرے فرمان بھی آیات ہے اس کے اندر۔ فمن اتقی واصلح، اور کام کیا کرنا ہے نبی کے آنے کے بعد، احکامات کو لانے کے بعد؟ دو چیزیں کرنا ہے۔
ایک ہے فمن اتقا، جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تقوی کے معنی کیا آتے ہیں؟ تقوی کے معنی کئی معنی علماء نے مفسرین نے بیان فرمایا۔ تقوی کے معنی ڈرنے کے معنی آتے ہیں، تقوی کے معنی بچنے کے آتے ہیں۔ کیا ہے؟ کس سے بچیں؟ تو علماء نے فرمایا یہاں پر 3 درجے ہیں تقوی کے، ایک عام لوگوں کا تقوی ہے، ایک خواص کا تقوی ہے، ایک اخص الخواص کا تقوی ہے۔ عام لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ کہ وہ شرک سے، کفر سے، بد عقیدگی سے بچ جانا، یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ اور خواص کا تقوی کیا ہے؟ کہ خواص کا تقوی یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا جو نامناسب چیزیں ہیں، وہ مکروہ چیزوں سے بھی بچنا، یہ خواص کا تقوی ہوتا ہے۔ اور پھر اخص الخواص کا تقوی کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو چیزیں، اللہ سے غفلت کرنے والی ہر چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ اخص الخواص کا تقوی ہے۔ تو ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کم سے کم تم عوام کا جو تقوی ہے وہ تقوی اختیار کر لو۔ کیا کرو؟ کہ گناہوں سے بچ جاؤ، بد عقیدگی سے بچو، کفر و شرک سے بچو۔ اور یہ بچنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کرو۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا ہوتا ہے، اب شرک سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، بد عقیدگی سے بچیں گے، تو اس کے بعد کیا کرنا؟ اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ نیک اعمال کا توشہ اپنے لیے تیار کرو۔ وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کرو اور نیک اعمال کرو۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ میں یہاں پر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کوئی تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا ادا کرنا۔ اصلاح کے معنی ہے کہ تقوی کے معنی عبادات میں اللہ سے ڈرنا، اور اصلاح کے معنی ہے کہ معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی کہ حقوق اللہ میں بھی پورا پاسداری کرنا، حقوق العباد میں بھی پاسداری کرنا، یہ ہے تقوی، کہ اللہ کی تعالیٰ سے ڈر رہا ہے اور احکامات کی پابندی کر رہا، لیکن بندوں کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے، بندوں کے ساتھ ناحق ظلم زیادتی کرتا ہے، تو بتا رہے ہیں یہ بھی تقوی کے خلاف ہوا۔ حقوق العباد یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت والے ہوتے ہیں، تو یہاں دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ تم تقوی پرہیزگاری یہ کہ ہر گناہ سے بچو اور ہر بری چیز سے بچ کر اس کے بعد اچھے اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ پہلے اپنے پاس سے یہ گندگیوں کو، بدعقیدگی، کفر و شرک کو نکالو، پھر اس کے بعد نیک اعمال کے نور کو اپنے زندگیوں میں چڑھاؤ اس کے اندر۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے تصفیہ، ایک ہوتا ہے تحلیہ، یہ صوفیہ کی اصطلاح میں۔ تو تصفیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے سے تمام گندگی کی چیزوں کو نکالنا تصفیہ ہے، اور پھر اس کے بعد اچھائیوں کو اس پر چڑھانا یہ تحلیہ ہے۔ مثال کے طور پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا اگر میلا ہو جائے تو پہلے کپڑے سے وہ میلے پن کو، گندگی کو دور کرو، پھر اس کے بعد اس کو اور اچھا بنانا ہے تو اس کے اوپر عطر لگاؤ اس کے اندر، تو عطر کا لگانا یہ تحلیہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہا ہے تم اپنے پاس سے پہلے تمام کفر و شرک، بدعقیدگی، گناہوں کو کہ یہ گندگیوں کو دور کرو، یہ گندگی دور ہو جائے تو اس کے بعد نیکی اور اچھے اعمال کا زیور اپنے اوپر چڑھاؤ اس کے اوپر۔ تو تسبیح وہ ہوا، تحلیہ یہ ہوا۔ تو کیا ہوگا کہ جب انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے گناہوں سے دور رہے گا اور نیک اعمال کو اب سے وابستہ ہو جائے گا، تو اللہ خوشخبری سنا رہا آگے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے بندوں کے لیے نہ کسی بات کا خوف ہے، نہ یہ رنجیدہ ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ تو خوف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آئندہ کے لیے انسان کو جو ڈر لگا ہوا ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ گزشتہ چیزوں کے اوپر جو اس کو رنج ہوتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر اگر تم یہ دو چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، گناہوں اور نافرمانی سے بچ کر نیک اعمال سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو گے، تو یاد رکھو نہ تم کو آئندہ کا خوف ہوگا، نہ گزری ہوئی زندگی کا تم کو حزن و ملال ہوگا اس کے اندر۔
فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ علماء فرماتے ہیں کہ مومن بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے جو خوشخبری سنائی ہے وہ خوشخبری مومن کے لیے بھی سنائی ہے، جیسے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء کے لیے کہا گیا تو یہاں ایمان والے کے لیے بھی کہا گیا، کیونکہ ایمان والا کون ہوتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے کا بھی اللہ دوست اور ولی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ خوشخبری سنا رہا ہے۔ تم اگر زندگی اپنی اچھی گزارو گے تو تم کو ایسا ہوگا کہ اب تم کو آئندہ کا تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت وہاں کی عذاب کا تم کو نہ خوف ہوگا، نہ وہاں جانے کے بعد دنیا میں جو زندگی گزاری ہے اس پر تم کو رنج و ملال ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ تم نے زندگی اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاری، اس پر رنج نہیں ہوگا، اور آئندہ خوف کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ تم نے نافرمانی نہیں کی، تم کو عذاب کا بھی تم کو خوف نہیں۔